اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 3 ستمبر ہے 2020 کی تاریخ میں، اور آج آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ حسب معمول مجھے پوری امید ہے اور اندازہ ہے کہ آپ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری لگن اور محنت کے ساتھ، اپنی کتابوں کے ساتھ سب لوگ موجود ہوں گے، اور کتاب کے سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ مزید یہ کہ تکرار کا سلسلہ بھی جاری رہے اور اعادہ اسباق بھی جاری رہے، تاکہ تجدید مطالعہ، تجدید علم، تجدید تدریس ہوتی رہے اور محفوظ ہوتا رہے۔ تو ابھی تک جو آپ نے ما سبق والے اسباق میں پڑھا ہے، وہ ذکر اور حذف کا بیان چل رہا ہے، اور ذکر و حذف میں سے ذکر کے اسباب و علل پوری طرح منتہی ہو چکے ہیں۔ اب حذف کے اسباب و علل کا ذکر چل رہا ہے، اور حذف کے تمام وجوہات اور اس کے اسباب کا ذکر چل رہا تھا، جس میں کئی اسباب کا بیان ہونے کے بعد آج مصنف جو ہے 6 نمبر کے اسباب حذف کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والتعظیم والتحقیر لصونہ عن لسانک عنہ فالاول نحو نجوم السمائن والثانی نحو قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم والمحافظۃ علی وزن او سجع فالاول نحو نحن بما عندنا وانت بما عندک راض والرأی مختلف والثانی نحو ما ودعک ربک وما قلی والتعمیم باختصار نحو واللہ یدعو الی دار السلام اے جمیع عبادہ لأن حذف المعمول یوزن بالعموم والادب نحو قول الشاعر قد طلبنا فلم نجد لک فی السودد والمجد والمکارم مثلا او کما قال۔ اب مصنف یہاں سے حذف کے اسباب کو میں سے ایک 6 نمبر کا سبب بیان کر رہے ہیں، وہ ہے تعظیم، یعنی متکلم اپنے کلام کے بعض حصے کو اس لیے حذف کرتا ہے کیونکہ اس سے اس کا مقصد جو ہوتا ہے، سبب جو ہوتا ہے، تعظیم کرنا ہوتا ہے۔ تعظیم بئی معنی کہ اگر اس کا ذکر کیا جائے اپنی زبان پر، تو چونکہ وہ چیز یا وہ ہستی بہت عظیم ہے اور متکلم اپنی زبان کو ادنا محسوس کرتا ہے، تو اس ہستی کو اپنی ادنا زبان سے بچا کر اس کا ادب اور اس کی تعظیم بجا لاتا ہے، تو وہاں پر تعظیم مراد ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی کو برعکس کر دیں آپ، برعکس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، حذف کر رہے ہیں اس کو، وہ چیز عظیم ہے، اس لیے اپنی ادنا زبان سے اس کو بچا رہے ہیں، اس چیز کو بچا رہے ہیں اپنی زبان سے، تو اس کی تعظیم ہو رہی ہے۔ لیکن
اس کے برعکس یہ ہے کہ وہی چیز بجائے عظیم اور ذی مرتبت ہونے کے بجائے ذلیل، خوار اور ادنا ہے وہ چیز. اس لیے اب اپنی زبان کو اس کے ذکر سے بچانے کے لیے اور اس کی تحقیر اور اس کی توہین کا معنی پیدا کرنے کے لیے وہاں پر اس کو حذف کر دیتے ہیں. اسی لیے مصنف فرماتے ہیں والتعظیم والتحقیر لصونہ عن لسانہ کا، ہے نا، عن لسانہ کا. تعظیم اور تحقیر کی وجہ سے حذف کرتے ہیں کیونکہ اس کو اپنی زبان سے بچاتے ہیں، او انہو یا اس کو اپنی زبان سے بچاتے ہیں. تو اس کو اپنی زبان سے بچانا تعظیم کا باعث ہے، اور اپنی زبان کو اس سے بچانا یہ توہین کا باعث ہے. فالاول یعنی کہ وہ عظیم ہے، اس لیے اس کی پہلی مثال جیسے نہ ہو نجوم و سمائن، آسمانی ستارے. اب آسمانی ستارے تو آپ نے کہہ دیا، یہ ہیں کون اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ آسمانی ستارے کون ہیں، اس کا ذکر نہیں. آسمانی ستارے کہہ دیا لیکن ہم نجوم و سمائن نہیں کہا. ہم کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ لوگ بہت عظیم ہیں جو آسمان کے تارے ہیں. ہماری زبان ادنا ہے، حقیر ہے، اس لیے ہم اپنی زبان پر ان کا ذکر لا کر ان کی ہستیوں کو پراگندہ اور ذلیل نہیں کر سکتے. ان کی عزت اور عظمت کا سوال ہے. تو یہ تو پہلے کی مثال ہو گئی. والثانی، اور دوسرے کی مثال جہاں پر توہین کرنا ہو، تحقیر کرنا ہو، جیسے قوم، یہ ایسی قوم ہے کہ اذا اکلوا، کہ جب یہ کھاتی ہے تو اخفوا حدیثہم، تو ان کی باتوں کو چھپاتی. یہ ایک کہاوت ہے، اور کہاوت کے طور پہ ایک شاعر نے کہا ہے یہ ایسی قوم ہے کہ جب یہ کسی کا کھاتے ہیں تو ان کی باتوں کو چھپاتے ہیں، مطلب احسان کو بھلاتے ہیں، ہے نا. تو احسان فراموش جو قوم ہوتی ہے وہ بہت ذلیل اور حقیر ہوتی ہے. تو شاعر یہاں پر ہم قوم نہیں کہا، ہم کے بجائے سیدھے ڈائریکٹ کہا وہ قوم، ایک ایسی قوم، یہ ایسی قوم ہے. اور وہ لوگ ہم نہیں کہا، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جب یہ ذلیل ہے، یہ احسان فراموش ہے، تو ان حقیروں ذلیلوں کو اپنی زبان پر لانا اپنی زبان کو گندا کرنا ہے. تو یہاں اس سے توہین ہو رہی ہے. تو وہی چیز کبھی حذف جو ہے توہین کا بھی باعث ہے، اور وہی چیز کبھی تعظیم کا بھی باعث ہے. لیکن دونوں کے پہلو اس کے الگ الگ اسباب ہیں. یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ حذف اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ تعظیم کرنی ہے، اور حذف اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ توہین کرنی ہے. اب آئیے 7ویں نمبر پر والمحافظت علی وزن اور سجعی. حذف اس لیے بھی کرتے ہیں 7ویں وجہ میں کیونکہ وہاں پر وزن شعر کو بچانا ہے یا کلام نثری کے رعایت سجا کو برقرار رکھنا ہے. یہ دو وجہ ہیں. وزن شعر تو جانتے ہیں آپ، کلام نظمی کے اندر جو قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں آخری حرف، ان کو ہم وزن رکھنے کو ہم وزن شعر کہا کرتے ہیں. لیکن سجا جو ہوتی ہے یہ سجا کلام نثری میں ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے ہر جملے کے کلام نثری کے وہ جملے جن کے ہر جملے کا آخری حرف ہم وزن ہو، ہے نا، ہم وزن ہو، اسے سجا کہتے ہیں. تو کلام نظمی میں وزن کے شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے، ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے کبھی کبھی حذف کرنا پڑ جاتا ہے. اگر اس کی حفاظت کرنا مقصود نہ ہو اور ایڑے بیڑے آپ کو شعر بنانا ہو تو بے وزن کا شعر کوئی بھی بنا سکتا ہے. لیکن اگر وزن کے ساتھ بنانا ہے تو وہاں ایک مجبوری ہے کہ اگر وزن کو برقرار رکھنا ہے تو حذف کریں، ورنہ کوئی مصرع 5 ہاتھ کا ہو جائے گا اور کوئی مصرع 1 بیتے کا ہو جائے گا. اس لیے شاعر کبھی کبھی بعض الفاظ کو حذف کر دیا کرتا ہے.
اور سجا میں کیا ہے کہ آخری الفاظ کو برقرار رکھنا ہے، اور اس کے آخری الفاظ کے تمام جملوں کے آخری الفاظ کی جو ہے حروف کو برابر رکھنا ہے، ہم وزن رکھنا ہے، اس لیے بھی وہاں پر حذف کرتے ہیں۔ اگر نہیں حذف کریں گے تو اس کی رعایت سجا ختم ہو جائے گی، اس لیے وہاں پر ضروری ہے کہ سجا کو برقرار رکھا جائے۔ اب دیکھیے والمحافظۃ علی وزن، وزن کی حفاظت کے لیے، اور سجع، اور سجا کی حفاظت کے لیے، فالاول تو پہلے کی مثال یعنی وزن شعر کی مثال، شاعر نے کہا نحن بما عندنا وانت بما عندک، ہم ان تمام چیزوں سے جو ہمارے پاس ہے اور تم ان تمام چیزوں سے جو تمہارے پاس ہے، راضٍ، راضی ہیں۔ والرائیو مختلف، حالانکہ دونوں کی رائے الگ الگ ہے، یعنی ہمارے پاس جو رائے ہے وہ الگ ہے اور تمہارے پاس جو رائے ہے وہ الگ ہے، تو تمہاری رائے تمہیں مبارک اور میری رائے مجھے مبارک، یعنی کہ ہم اپنی رائے سے خوش ہیں، تم اپنی رائے سے، ہم اپنے خیال میں گم ہیں، تم اپنے خیال میں گم رہو، تو یہ بتایا انہوں نے۔ تو اب فرماتے یہ ہیں کہ یہاں پر دیکھیے ہونا کیا چاہیے، نحن بما عندنا راضی، ہم اس سے جو ہمارے پاس ہے، وانت بما عندک راضی، اور تم اس سے جو تمہارے پاس ہے خوش ہیں۔ تو جیسے انت بما عندک راضٍ لایا گیا، اسی طرح سے نحن بما عندنا کے بعد بھی راضٍ ہونا چاہیے، راضون ہونا چاہیے، ہے نا؟ نحن بما عندنا راضون ہونا چاہیے، لیکن راضون کو لڑس کر دیا، حذف کر دیا، غائب کر دیا۔ کیوں حذف کیا؟ کیونکہ اگر نحن بما عندنا راضون لایا جاتا تو پہلا مصرع ہو جاتا بہت لمبا، وزن شعر بگڑ جاتا، اس لیے راضون کو حذف کر دیا اور اس کے بعد وانت بما عندک راضٍ پر اکتفا کر دیا۔ اب مطلب وہی ہوا کہ صاحب ہم اس سے جو ہمارے پاس ہیں اور آپ اس سے آپ کے پاس ہیں راضی ہیں، حالانکہ دونوں کی رائے الگ ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ یہاں پر راضون کو حذف کیوں کیا، کہا وزن شعر۔ ویسے ہی رعایت سجا دیکھیے، رعایت سجا میں کیا ہے، والثانی جو کلام نثری میں ہوتا ہے، جیسے ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کے رب نے آپ کو اور نہ آپ کو مایوس کیا، نہ مفلس کیا، ہے نا؟ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ آپ کو مایوس کیا، نہ مفلس کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ما والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہے نا؟ قرآن کیا ہے؟ تو آخری حرف جو ہے یہ کھڑا یا ہے، تو ہونا چاہیے کہ ما ودعک ربک وما قلی جو کہا ہے، تو قاعدے سے یہاں ہونا چاہیے وما قلاک، کیونکہ وما ودعک جب کہا تھا تو یوں ہونا چاہیے، تو اسی طرح ضمیر خطاب وما قلاک میں بھی ہونا چاہیے۔ تو اصول تو یہی کہتا ہے کہ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ آپ کو مفلس کیا۔ تو فرماتے ہیں قلاقہ میں جو کاف ضمیر خطاب کو حذف کیا، حالانکہ ما ودعک کی طرح یہاں پر بھی وما قلاک ہونا چاہیے، تو حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر قلا نہیں کیا جاتا اور کاف ضمیر خطاب کو حذف نہیں کیا جاتا تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی جیسے جملے ہم وزن اور سجا کی رعایت نہ ہو پاتی۔ اس لیے قرآن کریم میں رعایت سجا کو برقرار رکھنے کے لیے قلاقہ کے کاف ضمیر خطاب کو حذف کر کے وہاں پر وما قلی یہ کھڑا یا لایا گیا ہے، تاکہ سارے کے سارے جملے ہم وزن ہو جائیں اور آخری الفاظ کا وزن ایک رہے۔ اس کے بعد کی بحث آگے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 2 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے اور آپ کے
نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس لیے مجھے آپ لوگوں کی ذمہ دارانہ حیثیت سے پوری توقع اور امید ہے کہ آپ اپنے پوری ذمہ داری کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اور تمام تر دلچسپیوں کے ساتھ کتابیں لے کر حاضر ہوں گے اور عبارت خوانی کرتے ہوئے سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ پر پوری توجہ سے سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے کئی اسباق پڑھے ہیں اور اب جو سبق چل رہا ہے جن میں آپ نے پڑھا ہے کئی سبق ذکر و حذف سے متعلق، ذکر و حذف کے عنوان سے سارے اسباق آپ پڑھ چکے ہیں۔ بھائی ظاہر بات ہے ذکر بھی ضروری ہے اور حذف بھی ضروری ہے، لیکن ذکر کے بھی اپنے عوامل اور اسباب ہیں اور حذف کے بھی اپنے عوامل اور اسباب ہیں۔ بے وجہ اور بے علت اور بے دلیل کے نہ کہیں ذکر کر سکتے ہیں اور بے وجہ، بے علت اور بے سبب کے نہ کہیں حذف کر سکتے ہیں۔ اگر کلام کے اندر کسی لفظ کو بے وجہ ذکر کر دیا تو بھی کلام زائد ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا اور کبھی کبھی تو لغو ہو جائے گا۔ اور بے وجہ کہیں اگر آپ نے کلام میں بعض الفاظ کو حذف کر دیے تو وہ کلام بھی لغو ہو جائے گا، غیر مفید ہو جائے گا اور اس سے آپ کے مخاطب کو کی افادیت مفقود ہو جائے گی۔ فقدان اور افادیت کے مفقود ہونے کی اس قباحت سے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے عوامل، اسباب اور علل کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ ذکر کے اسباب کو آپ نے پہلے ہی سماعت کر لیا ہے کہ کن کن بنیادوں پر کبھی ذکر ہوتا ہے۔ کبھی تعجب ہو تو بھی ذکر ہوتا ہے، کوئی عجیب و غریب حکم کو بتانا ہو تو بھی ذکر ہوتا ہے، کبھی قرینہ پر بھروسہ کم ہو تو بھی ذکر ہوتا ہے، کبھی قرینہ کمزور ہو تو بھی ذکر ہوتا ہے، کبھی ذاتی تقریر و ایضاح مقصود ہو تو بھی وہاں پر ذکر ہوتا ہے، اور کسی کی کند ذہنی پر اگر ڈھال کر بات کہنی ہو تو بھی وہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب مخاطب کو حکم کے اعتبار سے وہ لفظ پوری طرح سے افادیت کر رہا ہو تو اس کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی رجسٹریشن اور اندراج بیان کے لیے بھی کیا ہوتا ہے کہ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے حذف کے اسباب کو بیان کریں گے کہ حذف کن کن وجہوں سے کیا کرتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر حذف کرتے ہیں۔ تو حذف کے اسباب بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حذف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مخاطب کے علاوہ لوگوں سے اس بات کو چھپانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے آپ حذف کر دیا کرتے ہیں تاکہ مخاطب کو معلوم ہے، مخاطب ہی جانے، مخاطب کے علاوہ کوئی نہ جانے۔ تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے جس کی بنیاد پر بعض الفاظ کو کلام سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس لیے حذف کرتے ہیں تاکہ وہاں پر وقت ضرورت کے حساب سے یا کورٹ کچہری کے اعتبار سے وہاں پر آپ کو انکار کی گنجائش رہ سکے کہ میں نے فلاں کا ذکر نہیں کیا ہے، لہذا میری مراد فلاں نہیں ہے بلکہ میری مراد کچھ اور ہی تھی۔ اس غرض سے وہاں پر آپ اس لفظ کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے مخاطب کو، آپ کے متکلم کو انکار کی گنجائش رہ سکے۔
کبھی کبھی اس لیے بھی حذف کرتے ہیں کہ صاحب محذوف متعین ہوتا ہے. جب محذوف متعین ہے بطور دعویٰ یا بطور حقیقت، دونوں ہی اعتبار سے متعین ہے، تو جب متعین ہی ہے، مقرر ہی ہے اور خاص ہی ہے اور وہی مراد ہے، تو پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا اس کو بھی حذف کر دیتے ہیں. اللہ خالق و کل شیء آپ کو بتایا گیا تھا. اس کے کبھی مخاطب کے کند ذہنی یا اس کے سمجھداری کا اندازہ کرنے کے لیے بھی حذف کر دیتے ہیں. کبھی جناب والا وقت کی قلت ہو، وقت کی تنگی ہو تو بھی حذف کر دیتے ہیں، یا وقت کی قلت نہیں بلکہ تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کی سکت نہیں ہے، لہذا وہاں پر بھی حذف کر دیتے ہیں. اب آج بھی ایک وجہ ہے جس کو آپ کو جاننا ہے، وَالتَّعْظِيمُ وَالتَّحْقِيرُ لِصَوْنِهِ عَنْ لِسَانِ کا. تعظیم کی غرض بھی ہوتی ہے اور تحقیر کی بھی غرض ہوتی ہے، یعنی ایک ہی حذف دونوں چیز کے لیے فائدہ پہنچتا ہے. یہی حذف کرنا کبھی تعظیم کا معنی ادا کرے گا، یہی حذف کرنا کبھی تحقیر کا بھی معنی ادا کرے گا. آپ بھی سوچتے ہوں گے، یعنی وہی گنگا رام اور وہی جمنا داس، ایک ہی چیز گنگا رام بھی بن رہی ہے اور ایک ہی چیز جمنا داس بھی بن رہی ہے، یعنی حذف کرنا تعظیم کا بھی باعث بن رہا ہے اور حذف کرنا تحقیر کا بھی باعث بن رہا ہے. تو ایسا کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ بالکل یہی حذف کرنا کبھی کبھی کسی کی عزت و عظمت کا باعث بنتا ہے، اور یہی حذف کرنا کبھی کبھی تحقیر کا باعث اور کسی کی ذلت و رسوائی کو بیان کرنے کا باعث بنتا ہے. اب تعظیم کا باعث کب بنے گا؟ کہ آپ نے اگر اس کا ذکر کیا تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زبان معمولی ہے، حقیر ہے. فرض کیجئے کہ ایک عظیم ہستی ہے اور اپنے آپ کو آپ اس کے مقابل ایک دم ناچیز سمجھتے ہیں، اپنے کو ادنا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی عزت و عظمت آپ سے زیادہ ہے. تو اب آپ وہاں پر اگر ذکر کریں گے اس کا، تو آپ یہ سوچ کر ذکر کر رہے ہیں کہ میری زبان گندی ہے، ادنا ہے، اب وہ ہستی جو ہے جس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے وہ عظیم ہے، بہت رفیع المرتبت ہے، بہت اونچے رتبے والی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم تعظیم کی خاطر اور بنیت عزت ہم وہاں پر حذف کر دیتے ہیں ان کو، جس سے ان کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے. لیکن تحقیر کا معنی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ یوں پیدا ہوتا ہے کیونکہ آپ جس کو حذف کر رہے ہیں وہ ہستی ایسی ہے، وہ چیز ایسی ہے جو انتہائی حقیر ہے، ذلیل ہے. اگر آپ نے اپنی زبان پر اس کا ذکر کیا تو آپ کی عظیم زبان میلی اور گندی اور ملوث ہو جائے گی اس کی رذالت اور اس کی خساست سے. اس لیے وہاں پر اس کی تحقیر کرنے کے لیے، اس کی توہین کرنے کے لیے آپ وہاں پر اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. تو یہ دو کارنیں ہیں جن کی وجہ سے حذف کرتے ہیں، اور تعظیم بھی اور تحقیر بھی مراد ہوتی ہے. وہی فرما رہے ہیں والتعظیم والتحقیر، اور کبھی عزت و عظمت کی اظہار کے لیے اور کبھی حقارت و ذلت کے اظہار کے لیے آپ حذف کرتے ہیں. اب تعظیم اور عزت کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ لِصَوْنِهِ عَنْ لِسَانِكَ، اسے بچا کر اپنی زبان سے. لِصَوْنِهِ عَنْ لِسَانِكَ، لِصَوْنِهِ عَنْ لِسَانِكَ، اس کو بچا کر اپنی زبان سے، یعنی اپنی گندی زبان سے، اپنی ادنا زبان سے اس کو بچاتے ہیں کہ وہ چیز وہ ہستی بہت اونچی ہے، بہت عظیم ہے. لہذا میں اگر اپنی زبان پر ان کا ذکر کروں گا تو ان کی ہستی جو ہے نا میلی ہو جائے گی. یہ ہے. تو یہ تو تعظیم کی مثال ہو گئی. فَالْأَوَّلُ نَحْوُ نُجُومُ السَّمَاءِ، اول کی مثال جیسے نجوم السماء، یعنی کہ تعظیم کی مثال. نجوم السماء، آسمانی ستارے. اب آپ دیکھیے صرف یہ کہا آسمانی ستارے، نجوم السماء. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نجوم السماء، وہ سب کے سب آسمانی ستارے ہیں. ہم قوم اذا اکلوا، یہ ایسی قوم ہے کہ جب یہ کھاتی ہے تو
ان کی باتوں کو چھپاتی ہے، یہ دراصل دوسری کی مثال ہے، یعنی تحقیر کی مثال ہے۔ ہم قوم نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ قوم اذا اکلوا۔ یہ ایسی قوم ہے کہ جب کسی کا کھاتی ہے تو ان کی باتوں کو چھپاتی ہے، یعنی احسان کو بھلاتی ہے، احسان فراموش قوم ہے۔ تو احسان فراموش ہونا باعث ذلت ہے، باعث رسوائی ہے، باعث حقارت ہے۔ تو ایسی صفت کی قوم کو ہم اپنی زبان سے بیان کریں، ہم کہیں، ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ ہماری زبان گویا میلی ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی تحقیر کے لیے ہے، حقارت اور ذلت کے لیے ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک ہی چیز کبھی عزت کا باعث اور ایک ہی چیز کبھی ذلت کا باعث۔ اب آئیے ایک اور علت اور سبب کی طرف، جو علت اور سبب ہے حذف کرنے کے لیے۔ وہ 7واں سبب میں شمار کر رہے ہیں، والمحافظۃ علی وزن اور سجع۔ کہتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچانا ہوتا ہے وزن شعر کو اور سجع یا وزن سجع کو۔ وزن جو ہوتا ہے وہ شعر کے اندر ہوتا ہے، شعر و شاعری کے اندر ہوتا ہے، قافیہ ردیف ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور سجع جو ہوتی ہے یہ دراصل کلام نثری میں ہوتی ہے۔ تو وزن کلام شعری میں، کلام نظمی میں، اور سجع جو ہوتی ہے کلام نثری میں ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ شعر کے وزن کو بچانا ہوتا ہے اس لیے وہاں پہ حذف کرتے ہیں، یا چونکہ وہاں پر کلام نثری کی رعایت سجع کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اس لیے وہاں پر حذف کرتے ہیں۔ اب سجع کیا ہے؟ سجع یہ ہے کہ کلام نثری میں ہر جملے کا آخری حرف ایک جیسا ہو، اسے ہم کلام سجع کہتے ہیں۔ تو اگر حذف نہ کریں گے، اگر حذف نہیں کریں گے تو کلام نثری کی سجع کی رعایت نہیں ہو پائے گی۔ یوں ہی اگر ہم حذف نہ کریں گے تو کلام نظمی کے، شعر و شاعری کے وزن یعنی اس کے قافیہ اور ردیف کا ہم وزن ہونا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہاں پر حذف کر دیتے ہیں تاکہ شعر اپنے صحیح وزن پہ آ جائے اور سجع اپنے صحیح حالت میں آ جائے، ہے نا؟ فالاول، پہلے کی مثال، نحن بما عندنا وانت بما عندک راض والرائے مختلف۔ یہ پہلے کی مثال ہے، یعنی شعر و شاعری اور کلام نظمی کی مثال ہے جس میں وزن شعر کو بچانے کے لیے حذف کرتے ہیں۔ نحن بما عندنا، ہم سب ان تمام چیزوں سے راضی ہیں جو ہمارے پاس ہے، وانت بما عندک، اور ہم اور تم ان تمام چیزوں سے راضی ہو جو تمہارے پاس ہے۔ والرائے مختلف، حالانکہ دونوں کا خیال الگ الگ ہے۔ اب وقت ختم ہو رہا، انشاءاللہ اس کو پھر اگلے سبق میں